صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہار شریعت حصہ نمبر 4 جلد نمبر اول صفحہ نمبر 59 پر صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی قبلہ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اس میں یعنی عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، یعنی عیدین کا خطبہ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں، یعنی دوبارہ خطبہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ مسئلہ: گاؤں میں عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ عید کے دن یہ کام، یہ امور مستحب ہیں۔ نمبر 1، حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلا جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا اور دوسرے راستہ سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھائے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ مسئلہ: سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ اگر عیدگاہ دور ہے تو بہرحال وہاں سواری سے جانا جائز ہے، درست ہے۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں حرج نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ عیدگاہ میں عیدین کی نماز سنت ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو عیدگاہ نہ جا کر مسجد میں ہی نماز عیدین ادا کریں۔ بہرحال اگر ایک جگہ مسجد اور عیدگاہ میں عیدین کی نماز ہوتی ہو تو ترجیح عیدگاہ کو دی جائے، یعنی عیدگاہ میں ہی عیدین کی نماز ادا کی جائے۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ: خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے۔ مسئلہ: نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں۔ یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے،
گھر میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ احکام خواص کے ہیں۔ عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں انہیں منع نہ کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز عید کا وقت بقدر 1 نیزہ آفتاب بلند ہونے سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید اضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ یاد رکھیں، عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے، اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی۔ زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے، جس کا بیان باب الاوقات میں گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس مسئلے کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دیں۔ نماز عید الفطر جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، اس لیے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کر دیا جاتا ہے، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ اور میرے دوستوں، ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ برکاتی حسینی نیٹ ورک یوٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور آگے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اچھے بیانات، دینی مسائل حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔